سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا حرمت سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں اس فقیر سے کہ آج سے 4 سال تو ادھر آیا تھا اس گلی میں تو نے سلام کیا تھا، اس وقت میں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا، تو یہ عبد القادر کسی کا باقی نہیں رکھتا ہے کہ نہیں؟ تو اسی خاندان سے تعلق ہے، اسی گھرانے سے آپ کو نعمتیں چاہیے۔ سرکار دو عالم قاسم نعمت ہیں، سرکار کے گھرانے کے ہیں، آپ کو نعمتیں چاہیے تو ان کے قدموں تک آنا پڑے گا۔ آپ کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے وہ چاہیے تو ان کے قدموں تک آنا پڑے گا۔ آپ پریشان ہیں کاروبار میں، اگر آپ کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل کرنا ہے ان کے قدموں تک آنا پڑے گا۔ عزتیں چاہتے ہیں ان کے قدموں میں آنا پڑے گا، شہرت چاہتے ہیں ان کے قدموں میں آنا پڑے گا، جو نعمت آپ چاہتے ہیں ان کے قدموں میں آنا پڑے گا، اور آخر میں اگر جنت چاہتے ہیں تو ان کے قدموں میں آنا پڑے گا۔ جنت انہی کے گھر کی ہے، نعمت انہی کے گھر کی ہے۔ میں بہت ہی ادب اور احترام سے سرکار کی خدمت میں اس مائک کو پیش کرتا ہوں، نعرہ لگاتا ہوں، تمام لوگ سرکار کا استقبال کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انتخاب سرکار کلاں، شہزادہ شیخ اعظم، حضور قائد ملت، دارالعلوم اہل سنت خانقاہ اشرفیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سب لوگ بیٹھ جائیں، جتنے لوگ کھڑے ہیں سب بیٹھ جائیں۔ ٹھیک ہے، اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی۔ الفاتحہ علی روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نعبده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا ایہا الذین آمنوا آمنوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تھوڑا سا پنکھے کا رخ ادھر کر دیجیے، منہ میں ہوا جا رہی ہے تو ادھر کر دیجیے، گھما دیجیے اسے. ہاں بس. اسٹیج پر رونق افروز علماء ذوی الاحترام اور مالیگاؤں کے مختلف محلوں اور علاقوں سے آئے ہوئے پیارے پیارے سنی مسلمان، آئیے سب سے پہلے پورے حضور قلب کے ساتھ اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار کر کے مدینے کی پربہار گلیوں کا تصور کر کے گنبد خضرا کے حسین تصورات میں کھو کر تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور محبت سے جھوم جھوم کر پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور ذرا جی لگا کے محبت سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور محبت سے نبی اور آل نبی پر صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. ماشاءاللہ آپ سب اہل محبت اس بزم محبت میں حاضر آئے. اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور اپنے محبوبین کے صدقے آپ سب کا یہاں آنا قبول فرمائے اور اس محفل کی برکتیں نعمتیں آپ کو اور آپ کے آنے والی نسلوں کو عطا فرمائے. حضرات، میں آپ اہل محبت کے حوالے ایک نعت پاک کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. میں محبت سے پڑھوں گا، یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ محبت سے سنیں گے، چونکہ نعت پاک وہ چیز ہے کہ جب پڑھی جائے اسے تو محبت سے پڑھا جائے، اور جب سنا جائے تو محبت ہی سے سنا جائے تو کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ نعت پاک وہ چیز ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی. بے شک. یہاں کہنگی کا کوئی اثر نعت پاک پر نہیں ہوتا، اس لیے کہ نعت پاک اس ذات کی تعریف کا نام ہے جس کی جب کوئی بات پرانی نہیں ہوتی تو اس کی تعریف میں کہی گئی نعت کیسے پرانی ہو سکتی ہے. ہم آپ بولتے ہیں تو ہمارے بولنے کو بولنا کہا جاتا ہے، لیکن جب نبی بولتے ہیں تو اسے حدیث کہا جاتا ہے. اور حدیث کے معنی ہی یہ ہے جو ہمیشہ تازہ رہے، جس کی تازگی کبھی ختم نہ ہو، جس میں ہمیشہ نیا پن رہے. قدیم کے مقابلے میں، جیسے پرانے کے مقابلے میں نیا بولتے ہیں نا، ویسے حدیث قدیم کے مقابلے میں. تو ظاہر ہے کہ زمانہ بدل سکتا ہے، زمانے کے رسم و رواج بدل سکتے ہیں، گلستان اجڑ سکتا ہے، آبادیاں ویران ہو سکتی ہیں، سب کچھ ممکن ہے. لیکن نبی کے زبان پاک سے نکلے ہوئے الفاظ اور اس کے اثرات اور اس کی تازگی جیسے کل تھی ویسے آج ہے، ویسے صبح قیامت تک باقی رہے گی. سبحان اللہ. تو جس کی کوئی بات پرانی نہیں ہوتی اس کی نعت کیسے پرانی ہو سکتی ہے؟ اور قریب سے میں سمجھاؤں،
ہم میں بزرگ بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، ہماری خواتین مائیں بہنیں یہ بھی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں. بہت سے لوگوں نے جن کی عمر 60 سال ہے، 70 سال ہے، 30 سال ہے، 25 سال، 24 سال، آپ لوگوں میں بہت سے لوگوں نے سورج کو نکلتے ہوئے دیکھا ہوگا نا. کوئی 20 سال سے دیکھ رہا ہے. اب یہ الگ بات رہی کہ ہمارے نوجوان تو 11 بجے اٹھتے ہیں، لیکن یہ سچائی سورج پورب سے ہے اور اسے 20 سال سے کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی 30 سال سے دیکھ رہا ہے. 20 سال سے لیکن میں نے کسی کی زبان سے یہ آج تک نہیں سنا 30 سال والوں کو کہ یہ سورج بڑا پرانا ہے، یہ تو روز نکلتا ہے. کسی کو یہ کہتے تو نہیں سنا نا 30 سال سے دیکھا، لیکن بڑا پرانا ہے، یہ تو روز نکلتا ہے. تو میاں وہ سورج جسے تم 30 سال سے دیکھ رہے ہو اسے پرانا نہیں کہتے. تو وہ سورج تو نبی کے تلووں کی نور کی خیرات لے کر چمک رہا ہے. جب وہ پرانا نہیں ہو سکتا تو نبی کی تعریف میں لکھی گئی نعت کیسے پرانی ہو سکتی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک. بس نعت کا معاملہ تو یہ ہے میرے پیارے کہ بس جب پڑھا جائے محبت سے پڑھا جائے، جب سنا جائے تو محبت سے سنا جائے. میں پڑھتا ہوں، آپ محبت سے سنیں. زمین کا آسماں کا عرش کا وہ نظر آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زمین کا آسماں کا عرش کا جلوہ نظر آیا. زمین کا سبحان اللہ، سبحان اللہ. عرش کا جلوہ نظر آیا. ہجوم یاد مولا میں ہمیں کیا کیا نظر آیا. ہجوم یاد مولا میں ہمیں کیا کیا نظر آیا. زمین کا آسماں کا عرش کا جلوہ نظر آیا. اور بالکل حقیقت کا شعر ہے میرے پیارے، اسے محبت سے سنو. نشاط زندگی میں نشاط زندگی ڈوبنے والے بھی کہتے ہیں. سبحان اللہ. نشاط زندگی میں ڈوبنے والے، نشاط زندگی میں ڈوبنے والے بھی کہتے ہیں. مصیبت میں ہمیشہ رحمتوں والا نظر آیا. مصیبت میں ہمیشہ رحمتوں والا نظر آیا. زمین کا آسماں کا عرش کا جلوہ نظر آیا. اور یہ شعر آپ تمام علماء سے اور آپ سے بھی توجہ کا طالب اس شعر پر.
انا بشر کتابیروں سے دیوانے الجھتے ہیں. سبحان اللہ. انا بشر کتابیروں سے دیوانے الجھتے ہیں. وہ ایک راز مشیت تھا جو باپردہ نظر آیا. وہ ایک راز مشیت تھا جو باپردہ نظر آیا. ہجوم یاد مولا میں ہمیں کیا نظر آیا. اور یہ شعر حاصل نعت ہے، سماعت فرما لیں. تمہارے ذکر کی رفعت علم نشرح میں ہے، لیکن سبحان اللہ. لیکن پہ توجہ چاہوں گا. جی. تمہارے ذکر کی رفعت علم نشرح میں ہے، لیکن ہمیں تو سارے قرآن میں تیرا چرچا نظر آیا. ہمیں تو سارے قرآن میں تیرا چرچا نظر آیا. ہجوم یاد مولا میں ہمیں کیا نظر آیا. زمین کا آسماں کا عرش کا جلوہ نظر آیا. ایک بار اور ذرا جی لگا کے محبت سے درود پاک پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات، آپ نے ابھی ایک پرکیف اور حسین منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ منظر جب بچوں کے سروں پر دستار حفظ باندھا جا رہا تھا، یہ آپ نے پرحسین منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب یہ پرحسین میری جانب سے تو ہے اور ہمیشہ رہے گا. اب آپ کی جانب سے ہے کہ نہیں ہے وہ میں نہیں جانتا. دیکھنے سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ نہیں، آپ کے لیے کوئی حسین منظر نہیں تھا. آپ کے لیے تو حسین منظر آج کے معاشرے اور ماحول اور سوچ کے مطابق اگر بات کہی جائے تو حقیقت کے خلاف نہ ہوگی کہ آپ کے لیے تو حسین منظر تب ہوتا جب یہ بچہ آپ کا IAS بن کے آتا، IPS بن کے آتا، PCS بن کے آتا، جج بن کے آتا، ایڈمنسٹریٹر بن کے آتا. تو یقیناً وہ ایسی کوئی ڈگری لے کر آتا، کامیاب ہوتا تو آپ کے لیے وہ حسین منظر ہوتا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ بچے حفظ قرآن کیا، یہ آپ کے لیے آج کے اس دور میں حسین منظر نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، یہ بہت بڑا حادثہ ہے. میں صرف آپ کے احساسات اور آپ کے فکر پر دستک دینے کی کوشش کر رہا ہوں. میرا مقصد کوئی کرٹیسائز کرنا نہیں ہے، تنقید کرنا نہیں ہے. میرے پیارے، یہ بڑی نعمت ہے، یہ بڑی عظیم نعمت ہے. یہ جو بچے حفظ قرآن انہوں نے کیا، قرآن کو اپنے سینوں پر محفوظ رکھا،
خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کے یہ بچے ہیں. سبحان اللہ. اور صرف ماں باپ ہی نہیں، خوش نصیب ہیں اس محلے کے لوگ جہاں یہ حافظ قرآن رہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صرف ماں باپ ہی خوش نصیب نہیں ہیں، پورے محلے کے لوگ خوش نصیب ہیں جہاں سے یہ بچے اپنے گھر سے نکل کر مدرسے میں آتے تھے حفظ قرآن کرنے کے لیے، پھر گھر لوٹتے تھے. تو اس محلے کے لوگ بھی خوش نصیب ہیں. بے شک. آپ کو پتہ ہے ایک بچہ، میں جانتا ہوں آج یہ سسٹم بنا ہوا، یہ کلچر ہے، یہ ماحول ہے، یہ ہمارا رویہ ہے، یہ ہمارے معمولات ہیں. ہم دیکھتے ہیں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. ایک بچہ اسکول جاتا ہے، ایک بچہ مدرسے جاتا ہے، دونوں گھر سے نکلتے ہیں. بچہ مدرسے جو جاتا ہے جاتا ہے کب آتا ہے ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. لیکن وہی بچہ جب اسکول جاتا ہے تو صبح ماں اٹھتی ہے، تیار کراتی ہے، اس کو یونیفارم پہناتی ہے، اس کے ٹفن تیار کرتی ہے، اس کو گاڑی تک چھوڑ کے آتی ہے، پھر اس کے آنے کی فکر بھی کرتی ہے کہ بچہ لیٹ کیوں آیا، اب تک آیا کیوں نہیں. لیکن وہی مدرسے کا بچہ جاتا ہے تو کچھ فکر بھی نہیں، کب گیا، کب آیا، کیا کرتا ہے. یہ ہے کہ نہیں؟ بولو، انصاف سے بولو. بے شک. اس لیے کہ آپ کی ساری تمنائیں، ساری آرزوئیں، ساری خواہشات، مستقبل کی امیدیں وہ جو اسکول جاتا ہے آپ نے اس سے جوڑ رکھی ہیں. یہ جو بچے مدرسے آتے ہیں بس آپ نے چھوڑ دیا ہے کہ حفظ قرآن کر لیں گے تو کیا کریں گے، زیادہ سے زیادہ امامت کریں گے، زیادہ سے زیادہ کسی مدرسے میں پڑھائیں گے، یا اسٹیج پہ کھڑے ہو کے نعت پڑھیں گے یا تقریر کریں گے. بس یہ سوچ کا دروازہ آپ نے یہاں بند کر دیا. اسکول جائے گا تو IAS بنے گا، IPS بنے گا، PCS بنے گا، دروغہ بنے گا، ایڈمنسٹریٹر بنے گا، جج بنے گا، انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا. اتنی ساری تمنائیں آپ کی اس کے پیچھے ہوتی ہیں، اس لیے آپ اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہو اور ان بچوں کو اہمیت نہیں دیتے ہو. یہ سچائی ہے کہ نہیں؟ ہے. مان لینا اچھی بات کو ضروری ہے. یہ سچائی ہے نا؟ اب آؤ، تم نے اسے ویلیوبل بنایا جو اسکول جاتا ہے، اسے ڈس ویلیو کر دیا جو مدرسے جاتا ہے. یہ آج ہماری سوچ ہے. میرے پیارے، یہ حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن. تمہارے ڈس ویلیو کرنے سے یہ ڈس ویلیو نہیں ہوں گے. جن کی عظمت کو رب نے قائم کر دیا اسے کون ڈس ویلیو کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. آؤ تمہیں میں فرق دکھاتا ہوں. وہ جو اسکول بچہ جاتا ہے وہ کب جاتا ہے تو تمہاری تمناؤں کے سائے میں جاتا ہے. اس کے سروں پر تمہاری تمناؤں، خواہشات کا سایہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کہ کل یہ انجینئر بنے گا، کل یہ ڈاکٹر بنے گا، کل یہ IAS بنے گا، IPS بنے گا، یہ سب تمنائیں ہوتی ہیں. تو وہ بچہ جو تمہارے گھر سے نکلتا ہے تمہاری تمناؤں کے سائے میں جاتا ہے، اور وہ بچہ جو حفظ قرآن کرنے کے لیے مدرسہ آتا ہے وہ فرشتوں کے پروں کے سائے میں آتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو مجھے بتاؤ تمہاری تمنا افضل ہے کہ فرشتوں کا پر افضل ہے؟ کیا بات. اب سوچیں اس محلے میں رہنے والے لوگ، اسی حافظ قرآن کی وجہ سے جس محلے میں یہ رہتا ہے اس محلے کے لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس کی وجہ سے وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان. آپ کے ڈس ویلیو کرنے سے یہ ڈس ویلیو نہیں ہوتا. یہ حافظ قرآن ہے میرے پیارے. ان کے سینوں میں اللہ کا کلام محفوظ ہوا. ان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنی چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے. قدر اکرم کی نہیں کریں گے آپ، جمیل کی نہیں کریں گے، اسلم کی نہیں کریں گے، بلکہ قدر اس لیے کیجئے کہ یہ حافظ قرآن ہے. سبحان اللہ. یہ بڑے اہم لوگ ہیں. اور آپ کو اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو چلیے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ زیادہ باعظمت یہ ہیں جو آپ کا بچہ اسکول کالج کی ڈگری لے کے آیا، انجینئر، ڈاکٹر، جج بن کے آیا، یا زیادہ باعظمت یہ ہے؟ کیا بات. چلو اس کا بھی فیصلہ کر لیتے ہیں. میں تو انتہا تک پہنچاؤں گا آپ کو. سبحان اللہ. فیصلہ کر لیتے ہیں. فیصلہ کہاں کریں گے؟ کہیں اور نہیں کرتے، ایک کامن جگہ کرتے ہیں. وہ کامن جگہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر. سبحان اللہ. اس سے زیادہ بابرکت کوئی روئے زمین پہ جگہ ہی نہیں ہو سکتی مسجد سے زیادہ. کیا بات. چلو خدا کے گھر چلتے ہیں. سبحان وہیں اللہ. فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک کالج سے نکلا ہوا جج زیادہ افضل ہے کہ ایک حافظ قرآن زیادہ افضل ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فیصلہ کرتے ہیں. لے آؤ تم ایک جج کو، ہم لے کر آتے ہیں ایک حافظ قرآن کو. مؤذن اذان دے گا،
مکبر تکبیر کہے گا، جج مسلح پہ جائے گا کہ حافظ قرآن؟ سبحان اللہ. بولو نا میرے پیارے، آگے کون ہوگا؟ حافظ قرآن. حافظ قرآن ہوگا. پیچھے کون کھڑا ہوگا؟ یہیں سے قرآن کی عظمت دیکھ لو. سبحان اللہ. وہ جج پیچھے کھڑا ہوگا، حافظ قرآن آگے کھڑا ہوگا. وہ جج جب اپنی عدالت میں ہوتا تھا تو جب تک وہ کسی کو اجازت نہ دے آ کر کوئی باہر نہیں جا سکتا، کوئی باہر ہے بغیر اجازت کے اندر نہیں آ سکتا، وہ کچھ بول نہیں سکتا جب تک کہ جج اجازت نہ دے. جج کے حکم پر ہی ساری حرکت و موومنٹ ہوگی. عدالت میں وہ اس کا یہ رول تھا. اور آج اس جج کو جب حافظ قرآن کے پیچھے دیکھ رہا ہوں، حافظ قرآن کھڑا ہے تو جج بھی کھڑا ہے. جب حافظ قرآن نے کہا اللہ اکبر تبھی وہ اللہ اکبر کہتا ہوا نظر آیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ رکوع میں جائے گا تبھی جج رکوع میں جائے گا، وہ سجدے میں جائے گا تبھی جج سجدے میں جائے گا. اور تمہاری کھلی آنکھوں سے تم دیکھ سکتے ہو کہ جب وہ حافظ قرآن رب کی بارگاہ میں سجدے میں ہوگا، اس کے پیچھے کھڑا ہوا جج وہ بھی سجدے میں ہوگا، تو تم یہ منظر دیکھ سکتے ہو. اس جج کا سر ہوگا، حافظ قرآن کا قدم ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت، دارالعلوم اہل سنت اشرفیہ، خانقاہ اشرفیہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو تم انصاف کرنے والی قوم ہو، انصاف کرو. جس کی جو عظمت ہے وہ عظمت اسے دو. حافظ قرآن کو رب نے باعظمت بنایا ہے، چونکہ یہ اس کے کلام کے محافظ ہیں، امین ہیں، حافظ ہیں. تو ان کی جو عظمت ہے، ان کی وہ خاطر خواہ عظمت تمہیں دینی چاہیے، انصاف کرنا چاہیے. سبحان اللہ. انہیں ڈس ویلو مت قرار دو. میرے پیارے، آج میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے ذیل میں کچھ گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک اور تھوڑا سا اصلاح کرنا چاہتا ہوں آپ کی. دو طرح کے لوگ اسلامی تاریخ میں نظر آئے ہیں سادات کے حوالے سے. بے شک آپ سادات سے محبت کرتے ہیں، اللہ پاک ان محبتوں کو قائم رکھے. آمین. لیکن دو طرح کے لوگ نظر آئے ہیں. ایک وہ رہے ہیں جنہیں سادات کی بات نہیں، سادات کا ہاتھ چاہیے. سبحان اللہ. وہ ہاتھ کی طرف لپکتے تھے اور بات کے منکر بنے بیٹھے تھے. بات سے انکار کرتے تھے، ہاتھ کے لیے جد و جہد کر رہے تھے، ہر ظلم کو پار کر رہے تھے. ہاتھ چاہیے، بات نہیں چاہیے. بات نہیں مان رہے تھے. ایک قوم وہ بھی تاریخ میں ابھر کر آئی، جسے گروہ یزید کہتے ہیں. ہاتھ چاہیے تھا انہیں، امام کی بات سے انکار کرتے تھے. کیا بات. لیکن میرے پیارے، جو اہل محبت ہیں نا، ان کا طریقہ کیا رہا ہے؟ وہ صرف ہاتھ کی طرف نہیں لپکتے، وہ بات کو بھی مانتے ہیں اور ہاتھ کو بھی چومتے ہیں، ذات کو بھی مانتے ہیں، بات کو بھی مانتے ہیں. یہ اہل محبت کا طریقہ رہا ہے. اب آپ اپنا جائزہ لیجئے کہ آپ کس ٹریک پہ جا رہے ہیں. جس طرف سے نکلو ہاتھ کی طرف ایسا لپکتے ہیں آپ جیسے باز لپک رہا ہو. یہ میرا ہاتھ نہیں، یہ تربت ہے جس کو آپ پکڑ کے چھیننا چاہتے ہیں. میرے پیارے، جس محبت سے ہاتھ کی طرف لپکتے ہو اسی توجہ سے بات کو بھی مانو. سبحان اللہ. یہی اہل سنت والجماعت کا طریقہ رہا ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ تو اب جو میں کہنے جا رہا ہوں میرے پیارے، اسے غور سے سنو بھی اور اس کو ماننے کی بھی کوشش کرو. صرف سن کر سنی بننے سے کام نہیں چلے گا. آج کے دور کا یہ مطالبہ ہے کہ صرف رسمی اور اسمی قسم کے مسلمان سے اب کوئی کا انقلاب برپا نہیں ہوگا. انقلاب آئے گا تو اب حقیقی مسلمان بننا ہی پڑے گا. بے شک. سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان والے ہو جاؤ. ایمان والوں سے کہہ رہا ہے رب، ایمان والے ہو جاؤ. کیا مطالبہ ہے رب کا؟ مولا ہم ایمان والے تو ہیں، ہم ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ ایمان والے ہو جاؤ. یہ پوائنٹ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. رب یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایمان والے جو ہوئے ہو نا، اس میں تمہاری کوئی محنت نہیں ہے.
تم نے کوئی جد و جہد نہیں کی ہے ایمان والا بننے میں. ارے یہ تو میرا فضل ہے, تم ہم پر احسان ہے کہ تم کو ایک مسلمان کی گود میں ڈال دیا, تم مسلمان ہو گئے. اگر کہیں اور ڈال دیتا تو وہ ہو جاتے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اس میں تمہاری کون سی جد و جہد ہے؟ یہ تو میرا فضل ہے, میرا احسان ہے کہ تم کو میں نے مومن بنایا, اپنے فضل سے بنایا, تم کو ایک مسلمان کے گھر پیدا کیا. پیدا ہونے میں تمہارا کیا اختیار ہے؟ یہ تو میرا اختیار ہے کہ میں نے تمہیں مسلمان کے گھر پیدا کر دیا. تو رب یہ بتانا چاہتا ہے کہ سنو, یہ جو میرا فضل عظیم ہے تم پر, احسان عظیم ہے تمہاری جانوں پر کہ ہم نے تم کو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کر کے صاحب ایمان بنایا. یہ قیمتی نعمت ہے, قیمتی دولت ہے, یہ سب سے عظیم فضل ہے میرا. اس کی قدر کرو. سبحان اللہ. اس کی قدر کرو کو مطلب اس کے تقاضوں کو پورا کرو, اس کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کرو, چونکہ یہ عظیم نعمت ہے. اب جو اس کے تقاضے, میرے فضل سے تمہیں ایمان ملا ہے, اس کے تقاضے کو پورا کر کے ایمان والے ہو جاؤ. سبحان اللہ. اب آج کے اس دور میں بڑا مشکل یہ ہے کہ جو ایمان سب سے قیمتی چیز ہے, جو رب کے فضل سے ملا ہے, اس کا احسان عظیم ہے ہماری جانوں پر, ہم اس ایمان ہی کی قدر نہیں سمجھتے. مل گیا تحفے میں, ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے. آج کا اسلام کیا ہے ہمارا؟ باپ ابوالکلام, بیٹا عبدالسلام, یہی ہے اسلام. نہ آگے کچھ معلوم, نہ پیچھے کچھ معلوم, نہ اپنی ذمہ داریاں معلوم, نہ ضرورت معلوم. یہی سلسلہ چل رہا ہے. نہیں میرے پیارے, سمجھنا ہوگا آپ کو, اپنی شناخت, اپنی پہچان کو پہچاننا ہوگا. یہ ایمان جو رب کے فضل سے تمہیں ملا ہے, تم صاحب ایمان ہو, مسلمان ہو. یہ ایمان کتنی عظیم دولت ہے میرے پیارے. ساری دنیا کے سرمایہ کو لے کر اکٹھا کر دو, جو کچھ بھی تم نے متاع زندگی اپنی زندگی کے لیے اکٹھا کیے ہیں, وہ سب کو لے آؤ. ان سب سے زیادہ یہ قیمتی چیز ایمان ہے, قیمتی چیز ایمان ہے. اب دعویٰ ہے تو دلیل بھی دوں گا. سب سے قیمتی چیز ایمان ہے. مجھے بتاؤ, رشتوں کے حوالے سے جتنے ہمارے رشتے ہیں, باپ بیٹے, بھائی بہن, بیوی بچے, رشتہ دار, خالو پھوپھا, ماموں دادا, یہ سب جو رشتے ہیں, دولت جتنا تم نے کمایا, بلڈنگ سرمایہ, ایسیٹس, انفراسٹرکچرز, کاروبار, بزنس, انڈسٹری, یہ سب کچھ لگایا. یہ سب بتاؤ, یہ سب چیزیں تمہارے ساتھ کب تک؟ بولو نا, کب تک تمہارے ساتھ؟ جب تک تمہارے جسم میں تمہاری روح ہے, تب تک باپ ساتھ, ماں ساتھ, بھائی ساتھ, بہن ساتھ, دوست ساتھ, رشتہ دار ساتھ, تمہاری کمائی ہوئی دولت ساتھ, تمہارا انفراسٹرکچر ساتھ, تمہارا بزنس ساتھ, تمہارا کاروبار ساتھ. اسی وقت تک یہ ساتھی ہیں تمہارے جب تک تم زندہ ہو. مجھے بتاؤ, جسم سے روح نکل جائے گی تب بھی کیا یہ ساتھ ہوں گے تمہارے؟ نہیں. ساتھ ہوں گے؟ کوئی ساتھ دے گا؟ کوئی قبر میں جائے گا تمہارے ساتھ؟ یقیناً ماں کی ممتا بے مثال ہوتی ہے, باپ کی شفقت کا کوئی جواب نہیں ہوتا, دوست کی دوستی اگر بے لوث ہے تو اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہوتا. حالانکہ آج کل دوستی کا جو معیار ہے نا, وہ دوستی ہے ہی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ شاید ہی وہ خوش نصیب انسان کوئی ہوگا جس کا ایک دنیا میں ایک دوست ہوگا, اس لیے کہ دوست کا لوگ مطلب ہی نہیں سمجھتے. جتنی بھی دوستی ہے نا, یہ سب ضرورت کی بنیاد پر ہے. کیا بات. اور دوستی کسے کہتے ہیں کہ دو اجنبیوں کے درمیان بے لوث محبت کا پیدا ہو جانا, اسے کہتے ہیں دوستی. سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں دوستی. اب اس بھری دنیا میں کوئی ایک شخص کا ایسا دوست بن جائے تو میں سمجھتا ہوں بڑا خوش نصیب ہے. یہ دوستی نہیں, یہ سب تو ضرورتوں کی دوستی. یہی وجہ ہے کہ کسی حال میں رہتی ہے, کسی حال میں چھوٹ جاتی ہے. آپ کے اچھے وقت ہیں تو دوست ساتھ میں ہیں, برے وقت ہو گئے تو سب دامن بچا کے بھاگتے ہیں. آپ سمجھ گئے نا. تو دوستی اسے نہیں کہتے. دوستی اسے کہتے ہیں کہ دو اجنبیوں کے دل میں بے لوث, بغیر کسی مطلب کے محبت پیدا ہو جائے. ایسی محبت رکھنے والے دو دل اگر اکٹھا ہو جائیں تو ان دونوں کو دوست کہتے ہیں. اب ایسا کوئی دوست ہوگا تو تم اگر کسی مصیبت میں آ گئے تو پیچھے نہیں بھاگے گا, وہ اپنے آپ کو پیش کرے گا, پھر اس کی محبت یہ چاہے گی. لیکن ایسی دوستی ہے نہیں. وہ دوستی بھی میرے پیارے تب تک جب تک تمہاری روح تمہارے جسم میں سانسیں آ جا رہی ہیں. لیکن اگر تم مر گئے, روح نکل گئی, سانسیں بند ہو گئیں, تو دوست کی دوستی بھی کام
نہیں آئے گی. کوئی قبر میں جائے گا نہیں. بولو میرے پیارے, جائے گا نہیں. تو معلوم چلا کہ دنیا کی ساری چیزیں اور سارے رشتے اس وقت تک ہمارے ساتھ ہیں, ساتھی ہیں, جب تک کہ ہم روئے زمین پر زندہ ہیں. لیکن یہ سب اس وقت ساتھ چھوڑ دیں گے جب ہماری موت ہوگی, سانسیں بند ہو جائیں گی, جسم سے روح نکل جائے گی, تو کوئی ہمارے ساتھ ہمارے قبر میں جانے کو تیار نہیں. لیکن میرے پیارے, قربان جاؤ اس ایمان کے, جہاں ساری دنیا کے رشتے اور دنیا کا سرمایہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا, کوئی تمہارے ساتھ قبر کی تنہائیوں میں نہیں جائے گا. وہاں صرف ایک یہ ایمان ہے جو وہاں بھی تمہارے ساتھ جائے گا. اگر تم نے دنیا میں اسے نہیں چھوڑا ہے تو یہ ایمان تمہیں قبر کی تنہائیوں میں اکیلا نہیں چھوڑے گا, وہاں بھی تمہارے ساتھ جائے گا. اب مجھے بتاؤ سب سے قیمتی چیز کیا ہوئی؟ ایمان ہوئی, جو کسی حال میں اگر تم نے اسے نہیں چھوڑا ہے تو وہ تم کو کسی حال میں نہیں چھوڑے گا. باقی ساری چیزیں تو ایک حالت میں چھوڑ رہی ہیں, سب چھوڑ رہی ہیں, موت ہوئی سب نے چھوڑ دیا, لیکن ایمان ہی واحد چیز ہے کہ اگر تم نے اس کو زندگی میں نہیں چھوڑا تو وہ تمہیں نہیں چھوڑے گی. انتہا کی بات میں کروں, ورنہ موضوع دوسری طرف چلا جائے گا. انتہا کی بات میں کروں کہ ایمان وہ چیز ہے, اتنی قیمتی چیز ہے میرے پیارے, جو رب کے فضل سے ہمیں ملی ہے. اس کی قدر کرو, اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرو. اتنا قیمتی ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو اس کے عمل کی خرابی کی وجہ سے شامت اعمال کی بنیاد پر وہ مومن ایمان کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوا, لیکن اس کے عمل اگر خراب تھے تو اللہ پاک سزا کے طور پہ جہنم میں ڈال سکتا ہے, اس کی مرضی ہے. تو اگر اللہ نے کسی ایسے شخص کو جس کے عمل خراب تھے, گنہگار تھا, لیکن ایمان پر خاتمہ ہوا, سزا کے طور پہ جہنم میں ڈال دے گا. اگر ایسے شخص کو جہنم میں رب ڈال دے گا تو یہ ایمان وہاں بھی اس کے ساتھ جائے گا. اب مجھے بتاؤ جہنم میں کوئی جانے کو تیار ہوگا؟ لیکن ایمان دیکھو کتنا قیمتی ہے کہ اس کے ساتھ وہ جہنم میں بھی جائے گا, وہاں بھی اسے نہیں چھوڑے گا اگر اس نے زندگی میں اسے نہیں چھوڑا ہے. اب ایمان سے پوچھو, کیا ایمان تو جنت کا پھول ہے, تو جہنم میں اس کے ساتھ کیسے آ گیا؟ جب ایمان سے پوچھو گے تو ایمان بولے گا, ارے جب دنیا میں اس نے مجھے نہیں چھوڑا تو آج اس کے برے وقت میں اسے کیسے چھوڑ دوں, اور میں نے اگر اسے چھوڑ دیا تو اسے جنت میں کون لے کر جائے گا؟ میں ہی تو ہوں جو اسے جنت میں لے کر جاؤں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنا قیمتی ہے میرے پیارے ایمان, اس کی قدر کرو, اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرو میرے پیارے. بڑی ضرورت ہے, جو ایمان رب کے فضل سے تمہیں ملا ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرو. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں تو آج ہماری سوسائٹی, ہمارا سماج, ہمارا ماحول جو کچھ ہے, آپ دیکھیں نا, سچائی ہے یہ. کیا باپ اور بیٹوں کے رشتوں میں وہ محبت اور عزت کا وہ رشتہ ہے؟ نہیں ہے. بھائی کے دلوں میں بھائی کے لیے وہ محبتیں ہیں؟ نہیں ہیں. سارے رشتے ایک ضرورت پر ٹکے ہوئے ہیں. باپ اس وقت تک باپ ہے بیٹے کی نظر میں جب تک کہ باپ بیٹے کی ضرورت پوری کر رہا ہو. جس دن بیٹا خود کفیل ہو جاتا ہے, باپ کی قدریں گرانا شروع کر دیتا ہے اپنی نظروں سے. یہ رشتے ہیں. جبکہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ضرورت کی بنیاد پر نہیں ہوتا. باپ کو ایمان نے, جو ایمان کے تقاضے ہیں, جو دین ہے, اس نے تو بلند رکھا تھا کہ باپ باپ ہوتا ہے, اسے اف بھی مت کہو. لیکن آج وہ رشتے ختم ہو رہے ہیں. کیوں ختم ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایمان جو ہمارے سینوں میں ہے اس پر, اس کے تقاضوں کو ہم پورا نہیں کر رہے. اس کے تقاضے ہیں کچھ اور ہیں, ہمارا عمل کچھ اور ہے. اس کی وجہ سے ہمارے قلب کی زمین پر برائیوں, نجاستوں کا ایک دبیز لیئر بن گیا ہے, ایک پردہ پڑ گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس ایمان کی روشنی ہماری زندگی کے لیے کارآمد نہیں ہو رہی ہے. ہم برائیوں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. میرے پیارے, اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. آپ صاحب ایمان ہیں. آج سب سے بڑا حادثہ مسلمانوں کے ساتھ یہی ہے کہ مسلمانوں نے اپنی ایجنٹیفیکیشن کھو دی ہے, اپنی پہچان کھو دی ہے. سب سے بڑا المیہ یہ ہے, ایک مسلمان کو پتہ ہی نہیں کہ مسلمان ہوتا کیا ہے. وہ بھی سمجھنے لگا ہے
دنیا کی دوسری قوموں کو دیکھ کر کہ بھائی دنیا میں آئے ہیں، جینا ہے، کمانا ہے، اولادیں پیدا کرنی ہیں اور اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑنا ہے، پھر دنیا سے جانا ہے۔ ہم نے دنیا کے سسٹم کو فالو کیا ہے اور ہم بھی اسی دنیا کا ایک پارٹ بن گئے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا قرآن میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہی بہترین امت ہو جسے ہم نے لوگوں سے نکالا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خیر امت تمہیں بنایا گیا، کسی جرمن کو، امریکنز کو، جیپنیز کو اللہ نے خیر امت نہیں بنایا، بلکہ قوم مسلم کو بنایا ہے، امت محمدیہ کو بنایا ہے۔ تو پھر تمہارا انداز بھی الگ ہونا چاہیے، تمہاری زندگی بھی الگ ہونی چاہیے، تمہارے زندگی کے معمولات بھی الگ ہونا چاہیے، تمہاری زندگی میں خیر ہی خیر ہونا چاہیے۔ لیکن میرے پیارے، وہ خیر کی بات تو چھوڑو، آج تو ایک تعلق کا پاس بھی نہیں ہے، اس کا لحاظ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں میرے پیارے، تم دنیا کی دوسری قوموں کی طرح نہیں ہو، تم قوم مسلم ہو، تم اپنی جانوں کا سودا بازار مصطفیٰ میں کر چکے ہو، تم نے اپنے آپ کو بازار مصطفیٰ میں بیچ دیا ہے، تمہارے گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا پٹکا پڑ چکا ہے، تم آزاد نہیں ہو، تمہاری فکریں فرمان مصطفیٰ کی پابند ہو چکی ہیں، احکام خدا کی پابند ہو چکی ہیں، تمہاری زندگی آزاد نہیں ہے۔ جب سے تم نے اپنے آپ کو آزاد سمجھ لیا ہے، تم دنیا کی بھیڑ میں کھو گئے ہو میرے پیارے۔ جس کو تم نے تہذیب سکھائی تھی، جینے کا سلیقہ دیا تھا، شعور زندگی دی تھی، فکر کی پاکیزگی دی تھی، مانوتا کا درس دیا تھا، انسانیت کی تعلیم دی تھی، آج وہی قومیں تمہیں ٹھوکروں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ دستور بڑا صاف ہے میرے پیارے، یہ دنیا کے لوگ تعظیم اسی کی کرتے ہیں جو قوم کو کچھ دیتا ہے۔ کیا بات، بے شک۔ دینے والوں کی تعظیم ہوتی ہے۔ جب تک تم دنیا میں دنیا کو دے رہے تھے، اسی دنیا نے تمہیں بلند مقام پر بٹھایا، اور جب تم بھی لینے والوں میں شامل ہو گئے تو دنیا نے تمہیں ٹھکرا دیا میرے پیارے، ٹھکرا دیا، تمہاری عزتیں ختم ہو گئیں میرے پیارے۔ جب تک تم دنیا، یہ دستور ہے، ہیومن سائیکولوجی ہے، انسانی نفسیات ہے۔ یہ آپ دیکھو، دنیا کو جب کوئی دیتا ہے تو دنیا اس کی عزت کرتی ہے۔ فار ایگزامپل، میں یہیں سے ایک مثال اٹھاتا ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوں، کیوں بیٹھا ہوں یہاں؟ آپ نیچے بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ میں یہاں اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں کچھ آپ کو دے رہا ہوں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ آپ لے رہے ہیں، اس لیے میں یہاں بیٹھا ہوں، اور مجھ سے اوپر یہ لائٹ ہے، یہ مجھ سے بھی اوپر ہے۔ یہ مجھ سے اوپر کیوں ہے؟ کہا یہ روشنی دے رہی ہے، اگر یہ روشنی نہ دے تو دینے والا دے نہیں سکتا، لینے والا لے نہیں سکتا، دینے لینے کے لیے اس روشنی کی ضرورت ہے۔ تو اب اس کی ضرورت زیادہ ہے تو یہ مجھ سے بھی اوپر ہے کہ نہیں اوپر؟ لیکن انصاف سے بولو، اگر یہ فیوز ہو جائے تو بھی اوپر رہے گا؟ اگر روشنی دینا یہ بند کر دے تب بھی اوپر رہے گا؟ نہیں رہے گا نا میرے پیارے۔ تب یہ کہاں رہے گا؟ نالیوں میں رہے گا، کسی نالی میں یہ پڑا ہوگا، یا کسی کباڑ کی دکان پہ ہوگا، وہاں پڑا ہوگا، کسی معزز مقام پر نہیں ہوگا میرے پیارے۔ بس یہی تاریخ ہماری ہے کہ جب تک دنیا کو ہم دے رہے تھے، اسی دنیا نے ہمیں بلند مقام پہ رکھا، جب سے ہم لینے والے ہو گئے دنیا نے ہمیں ٹھوکروں پہ لے لیا۔ یہ اسلامی تاریخ ہے میرے پیارے۔ اور میں تمہیں پیچھے کی تاریخ بتاتا ہوں، آؤ دیکھتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اس دنیا میں، کہاں آئے؟ مکہ شریف میں آئے۔ جس وقت آئے اس وقت مکہ شریف کا ماحول کیا تھا؟ کون ایسا کرائم تھا، کون ایسا جرم تھا جو مکہ کی زمین پہ نہیں ہوتا تھا؟ آپ بتائیے، اس سے زیادہ شفافیت کیا ہوگی کہ ایک باپ اپنی کھیلتی ہوئی بچی کو، مسکراتی بچی کو گود میں اٹھاتا تھا اور گڈھا کھود کے اسے زندہ دفن کر دیتا تھا۔ ایسے شفاف لوگوں کے ماحول میں نبی آئے۔ رات و دن جھگڑے کرنا، انا میں کے لیے تلواریں نکال لینا، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ دینا، ایک اقتدار کی لپک و لالچ میں ایک دوسرے کو مار دینا، قبیلوں میں جنگوں کا ہونا، ایسی غارت گری کا ماحول مکے میں تھا۔ ایسے ماحول میں نبی پاک آئے۔ آپ مطاف کے علاقے میں، کعبہ جہاں ہے اس علاقے کو مطاف کہتے ہیں،
آپ بتائیے شام ہوتی تھی رقص و سرور کی محفلیں، سامنے کعبہ ہے، رقص و سرور کی محفلیں جمائی جاتی تھی، ایسے ماحول میں نبی آئے۔ اب آپ ذرا غور تو کیجئے کہ یہ نبی آئے تو ایسا نبی نے کیا کر دیا کہ شراب میں ڈوبی ہوئی قوم اپنے گھروں سے شراب کے مٹکے کو نکال کے نالیوں میں بہانے لگی، جس برتن میں شراب پیتی تھی اس برتن کو بھی توڑ دیا۔ وہ قوم جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتی تھی، اب اپنی بچیوں کی بات تو چھوڑو، دوسرے کی بچیوں پہ بھی شفقت کا ہاتھ رکھنے والی بن گئی۔ وہ قوم جو اپنی انا کے لیے دوسروں کا قتل کر دیتی تھی، وہ قوم مظلوم انسان کے لیے دیوار بن کر اس کی بچاؤ، اس کی حفاظت کے لیے کھڑی نظر آنے لگی۔ جہاں محبتوں کا کوئی ماحول نہیں تھا، انسانیت کا کوئی ماحول نہیں تھا، وہ قوم پوری دنیا انسانیت کو انسانیت کا درس دینے والی کیسے بن گئی؟ نبی نے آخر وہ کیا کیا؟ کیا آرمڈ ڈویژن لے کر آئے؟ کیا اسکٹ میزائل لے کے آئے؟ کیا کوئی فوج لے کر آئے؟ کیا کوئی سول فورس لے کر آئے جو سب کے دروازوں پہ نبی نے تعینات کر دیا اور ساری قوم کو ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے سدھارا، قانون بنا کے سب کو صحیح کیا؟ ایسی کوئی تاریخ نہیں ملتی ہے۔ آخر برسوں سے ایسے ماحول میں ایسی عادتوں پر جینے والی قوم، اس میں انقلاب ایسے کیسے آ گیا کہ وہ قوم لیتے ہی تھی، لینے کے لیے لڑ رہی تھی، اقتدار کے لیے لڑ رہی تھی، جائیداد کے لیے لڑ رہی تھی، انا کے لیے لڑ رہی تھی، وہ ساری کی ساری قوم دینے والی بن گئی، سبحان اللہ، دینے والی بن گئی۔ میرے پیارے، یہی غور کرنے کا مقام ہے اپنی تاریخ کو پہچاننے کا۔ کیا کیا نبی نے؟ نبی نے صرف ایک کام کیا میرے پیارے، ایک کام کیا۔ یہ جتنے تھے جب لڑ رہے تھے، جہالت میں کھوئے ہوئے تھے، تو یہ سب لینے والے تھے۔ کیا بات، مکے میں جتنے لوگ تھے وہ سب کیا تھے؟ لینے والے تھے۔ اور یہ دستور ہے، آپ نے کبھی دیکھا آپ اپنے گھر میلاد کرائیے اور شیرنی بانٹنے کے لیے 4 لوگوں کو کھڑا کر دیے، تو کبھی دیکھا ہے بانٹنے والے آپس میں لڑتے ہیں؟ دیکھا ہے؟ لینے والے کو لڑتے دیکھا ہے، بانٹنے والوں کو نہیں دیکھا۔ تو مکے میں جتنے لوگ تھے سب لینے والے تھے، لینے والے تھے تو لڑ رہے تھے۔ نبی نے کیا کیا؟ نبی آئے، آپ نے بلایا اور ان سب لینے والوں کو دینے والا بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دینے والا کیسے بنایا؟ لینے کی عادت تھی، یہ دینے والا کیسے بنایا؟ تو میرے پیارے آپ دیکھو ذرا، ایک بچہ ایک چھوٹی سی ٹافی کھا رہا ہو، منہ میں ٹافی ہو، اس کے ہاتھ میں ٹافی ہو، کیا ایک بچہ، تو آواز ہی غائب ہو گئی۔ ہلو ہلو، ایک بچہ ٹافی کھا رہا ہو، مان لیجئے آپ اس سے ٹافی مانگو گے تو دے گا؟ وہ نہیں دے گا نا؟ دے گا؟ نہیں دے گا، جتنی طاقت ہے وہ ٹافی کو نہیں دے گا۔ لیکن انسانی فطرت دیکھو، وہی بچہ ہے جو ٹافی مانگو تو نہیں دیتا، لیکن اسی بچے کے سامنے ایک کیڈبری کی ٹاکٹ بڑی والی، وہ چھوٹی ٹافی کھا رہا ہے، مانگو نہیں دے گا، لیکن اسی کے سامنے کیڈبریج کی ایک ٹافی بڑی والی اس کے سامنے لے کے جاؤ، کہو بیٹا یہ دے دو، یہ لے لو۔ کتنی دیر کرے گا دینے میں؟ دیر کرے گا؟ نہیں کرے گا نا، کیونکہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے اچھا اس کو مل رہا ہے تو فٹ سے وہ اس کو دے دے گا۔ یہی تو ہے نا، چھوٹی ٹافی 2 منٹ میں، سیکنڈ نہیں لگائے گا۔ آپ بھی سمجھ لیجئے، میں آپ سے کہوں یہ فقیر ہے، اسے 100 روپے دے دیجئے، یا میاں کیا کہہ رہے ہیں، 100 روپے تو بڑی مشکل سے کمائے ہیں میں نے۔ نہیں بیٹا 100 روپے دے دو، میں 500 روپے تم کو دے رہا ہوں۔ اب مجھے بتائیے آپ دینے میں دیر کریں گے؟ چونکہ جتنا ہے اس سے زیادہ میں آپ کو دے رہا ہوں، ہے نا؟ بس میرے پیارے، ان سارے لینے والوں کے ساتھ نبی نے یہی کیا۔ تم دنیا کے مکان کے لیے لڑ رہے ہو،
تم جائیداد کے لیے لڑ رہے ہو، تم دنیا کے اقتدار کے لیے لڑ رہے ہو، دنیا کی عزت و عظمت کے لیے لڑ رہے ہو، آؤ میں تمہیں وہ دیتا ہوں. تم یہاں مکان کے لیے لڑ رہے ہو، میں اس مکان کی بات کرتا ہوں جسے اللہ نے تمہارے لیے جنت میں بنایا ہے. تم اس عزت کی بات کرتے ہو جو دنیا نے دیا ہے، میں اس عزت کی بات کرتا ہوں جسے رب السماوات والارض عطا فرماتا ہے. تم اس اقتدار کی بات کرتے ہو جو دنیا تمہیں دیتی ہے، میں اس اختیار کی بات کرتا ہوں جو رب اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. نبی نے جب اس سے بہتر دینے کی انہیں بشارت دی، نبی پر اعتماد کیا، وہ سب دینے والے، لینے والے، دینے والے بن گئے، دینے والے بن گئے. جھگڑے ختم ہو گئے، انانیت ختم ہو گئی، آپس میں قبیلوں کی جنگ ختم، معصوم بچوں کو زندہ دفن کرنے کا رواج ختم، یہ سب ختم ہو گیا. یہی تمہاری تاریخ ہے. تم دنیا میں لینے کے لیے نہیں آئے ہو، دنیا کو دینے کے لیے آئے ہو. جب تم نے دنیا کو دینے کی کوشش کی ہے، دیا ہے، اسی دنیا نے تمہیں بلندیوں پہ رکھا ہے. اور قریب آ جاؤ، اجمیر کی دھرتی پہ غریب نواز تشریف لائے. مجھے بتاؤ کیا آئے تھے لے کر؟ کیا آئے تھے لے کر؟ بوریائے رشد و ہدایت. کوئی نہ آرمڈ ڈویژن تھا، نہ فوج تھا، نہ کوئی چھاونی لے کر آئے تھے، نہ اسکٹ میزائل، نہ پیٹریاٹ میزائل، نہ کروز میزائل، نہ ٹینک کا کوئی پورا ریجمنٹ لے کر آئے تھے. تنہا آئے تھے. آئے، زبان الگ، ویش بھوسا الگ، کھان پان الگ، سنسکرتی الگ، تہذیب الگ، سب الگ. ایسی قوم میں آئے، بیٹھے بوریائے رشد و ہدایت بچھا کر. دیکھنے والے نے دیکھا، حیرت سے دیکھا کہ یہ ہمارے ملک کے تو نہیں ہیں، ان کا ویش بھوسا الگ ہے، ان کی بھاشا الگ ہے، لیکن کیا چہرے پہ نور ہے. دیکھو تو دیکھتے ہی رہو، کیسے من موہک ہیں یہ. دیکھنے سے جی ہی نہیں بھرتا، نظریں پڑ جائے تو ہٹانے کو جی نہیں چاہتا. آخر کچھ تو ہے. لوگ اور قریب آئے، بیٹھے. مہاراج آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا میں مسافر ہوں، اس شہر میں آیا ہوں. مہاراج آپ کے چرنوں میں بیٹھتے ہیں تو من کو بڑا شانتی ملتا ہے، آتما پوتر ہو جاتی ہے، من چاہتا ہے بس آپ کو دیکھتے رہیں. ایک نے دیکھا، وہ گیا 10 کو لے کر آیا. بھیڑ بڑھتی گئی، غریب نواز بیٹھے ہیں نیچے، بھیڑ بڑھی. لوگوں نے کہا مہاراج جب آپ کے چرنوں میں بیٹھتے ہیں تو سارے دکھ ہمارے ختم ہو جاتے ہیں، من کو شانتی مل جاتی ہے، آتما پوتر ہو جاتی ہے، دل باغ ہو جاتا ہے، ایک نئی قسم کی طاقت و شکتی پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے مہاراج یہ سب کچھ آپ ہمیں دے رہے ہیں تو آپ نیچے نہیں، ہم آپ کے لیے آسن لگاتے ہیں، آپ اوپر بیٹھیے. ہم آسن لگاتے ہیں، اوپر بیٹھیے. اب آپ دیکھیے جناب، غریب نواز نے دینا شروع کیا، دینے کا سلسلہ جاری رہا، دیتے چلے گئے، بنتے چلے گئے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ فقیر بن کے آئے تھے، غیر منقسم ہندوستان کے شہنشاہ بن گئے. غیر منقسم ہندوستان کے، میں کہتا ہوں غیر منقسم، اوبھاجت بھارت کے راجا ہیں میرے خواجہ. اور ہم بھارتیے ہیں. بھارتیے کیا ہیں؟ ہم بھارتیے ہیں. اور ہمارے خواجہ کیا ہیں؟ اوبھاجت بھارت کے راجا ہیں. ہندوستان کہو گے تو یہ ہندوستان بٹا ہوا بھارت ہوگا، اور بھارت کہو گے تو پورا مہادویپ آ جائے گا، افغانستان بھی آ جائے گا، بنگلہ دیش بھی آ جائے گا، سب آ جائے گا بھارت میں. یہ بر صغیر مہادویپ. تو ہمارے خواجہ کیا ہے؟ اوبھاجت بھارت کے راجا ہیں. اور مسلمان نے اس کو کما حق پورا کیا. اسی دنیا کے لوگوں نے ہمیں عزت کی نگاہوں سے دیکھا، بلند مقام پر بٹھایا. میرے پیارے، آج ہم نے اس طریقے کو چھوڑ دیا. طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. ہم نے جب نبی کے طریقے کو چھوڑا ہے، یہ ہمارے بربادیوں کی بنیادی وجہ بن گئی. میرے پیارے، آج دنیا کو ایک انجینئر کی صرف ضرورت نہیں ہے، ایک ڈاکٹر کی صرف ضرورت نہیں ہے، ایک سائنٹسٹ کی صرف ضرورت نہیں ہے، ایک آئی ٹی انجینئر کی صرف ضرورت نہیں ہے، ایک آئی ایس کی ضرورت نہیں ہے. صرف آئی ایس کی نہیں، صرف آئی پی ایس کی نہیں، صرف پی سی ایس کی نہیں، صرف ڈاکٹر کی نہیں،
بلکہ دنیا کو آج ضرورت ہے، ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے، لیکن ساتھ ساتھ اچھے انسان کی بھی ضرورت ہے۔ ایک انجینئر کی ضرورت ہے لیکن وہ ساتھ ساتھ اچھا انسان بھی ہو۔ ایک آئی ٹی انجینئر کی ضرورت ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ اچھا انسان بھی ہو۔ ایک سائنٹسٹ کی بھی ضرورت ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ اچھا انسان بھی ہو۔ ایک آج کی انسانیت کو، آج کی مانوتا کو، آج کی پوری دنیا کے انسان کو صرف ڈاکٹر اور انجینئر نہیں چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان بھی چاہیے۔ اگر آج کا ڈاکٹر کے ساتھ ایک اچھا انسان بھی ہوتا میرے پیارے، تو پھر ایکسیڈنٹ کیا ہوا ایک مریض جب ہاسپٹل پہنچتا، اسٹریچر پہ پڑا ہوتا، تو ڈاکٹر یہ نہ کہتا کہ جاؤ پہلے فیس بھرو تو ہم تمہارے مریض کو ہاتھ لگائیں گے۔ ڈاکٹر کے ساتھ اگر اچھا انسان بھی ہوتا تو پہلی فرصت میں اس مریض کو بچانے کی کوشش کرتا۔ وہ ڈاکٹر تو ہے، اچھا انسان نہیں ہے۔ اگر کوئی انجینئر اچھا انسان بھی ہوتا تو پھر ایسے برج نہ بناتا جس کے ٹوٹنے سے سینکڑوں انسان اس کے نیچے دب کر مر جاتے۔ اگر ایک سائنٹسٹ اچھا انسان ہوتا تو پھر ایسا کوئی مہلک ہتھیار نہ بناتا جس سے ہزاروں لاکھوں انسان ایک ہی آن میں ختم ہو جائیں۔ وہ کوئی ایٹم بم، ہائیڈروجن بم نہ بناتا، بلکہ وہ سائنٹسٹ اگر انسان اچھا انسان ہوتا تو پھر ایسی کوئی چیز بناتا جس کے استعمال سے ہزاروں لاکھوں کینسر کے مریض ٹھیک ہو جاتے، ٹیوبرکلوسس کے مریض ٹھیک ہو جاتے، HIV کے مریض ٹھیک ہو جاتے۔ ایسی کوئی چیز بناتا تو دنیا کو آج صرف اور صرف ڈاکٹر، سائنٹسٹ، انجینئر اور ایڈمنسٹریٹر کی ضرورت نہیں ہے میرے پیارے۔ اگر ایسا کوئی ایڈمنسٹریٹر ہوتا جو ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان بھی ہوتا تو اس کے فیصلے کرنے کے نظریے دو نہ ہوتے، کسی کے ساتھ فیصلے کچھ اور ہوتے، کسی کے ساتھ کچھ فیصلے اور ہوتے میرے پیارے۔ آج دنیا کے پاس انجینئر ہیں، دنیا کے پاس ڈاکٹرز ہیں، دنیا کے پاس سائنٹسٹ ہیں، دنیا کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اچھے انسان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیریا تباہ کیا جاتا ہے صرف اقتدار کے لیے۔ مانوتا سسکتی ہے، لوگ اس میں اپنی فتح و نصرت دیکھتے ہیں، اپنی کامیابی دیکھتے ہیں۔ بمبارڈمنٹ کیا جاتا ہے، انسانیت پہ میزائلیں گرائی جاتی ہیں، آنے واحد میں لاکھوں انسان کو ہلاک کیا جاتا ہے۔ ہلاک کرنے والا اس میں اپنی فتح و نصرت، اپنے اقتدار کی فتح و نصرت دیکھتا ہے۔ اگر یہ ارباب اقتدار، یہ دنیا کے پاورفل لوگ اگر پاورفل ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے انسان بھی ہوتے تو انسانوں کی لاشوں پر اپنی کرسیاں رکھ کر پرسکون ہو کے نہ بیٹھتے، وہ بھی بے چین نظر آتے۔ دنیا میں سب کچھ ہے، اچھے انسان نہیں ہے میرے پیارے۔ اچھے انسان کیوں نہیں ہے؟ یہ ڈاکٹر ایک اچھا انسان کیوں نہیں بن سکا؟ یہ انجینئر اچھا انسان کیوں نہیں بن سکا؟ یہ IT انجینئر اچھا انسان کیوں نہیں بن سکا؟ یہ سائنٹسٹ اچھا انسان کیوں نہیں بن سکا؟ میرے پیارے، اچھا انسان اس لیے نہیں بن سکا، ڈاکٹر پڑھنے کے لیے، ڈاکٹری پڑھنے کے لیے جن کتابوں کو اس نے پڑھا، کیمسٹری کو پڑھا، فزکس کو پڑھا، بایولوجی کو پڑھا، باٹنی کو پڑھا، سائنس کو پڑھا، میتھمیٹکس کو پڑھا، الجبریا کو پڑھا، الجبرا کو پڑھا، جیومیٹری کو پڑھا، ہسٹری کو پڑھا، جن کتابوں کو سلیبس میں پڑھا میرے پیارے، ان کسی ایک کتاب میں بھی کہ اس کے سلیبس کے کسی ایک چیپٹر میں اچھا انسان بنانے کا کوئی درس ہی نہیں تھا، کوئی تعلیم ہی نہیں تھی، کوئی لیسن ہی نہیں تھا۔ کیمسٹری کی کسی کتاب میں کوئی اچھا انسان بنانے کا لیسن نہیں ملے گا، الجبرا میں اچھا انسان بنانے کا کوئی لیسن نہیں ملے گا، جیومیٹری میں اچھا انسان بنانے کا کوئی لیسن نہیں ملے گا، بایولوجی میں اچھا انسان بنانے کا کوئی لیسن نہیں ملے گا، فزکس میں اچھا انسان بنانے کا کوئی لیسن نہیں ملے گا، باٹنی میں اچھا انسان بنانے کا کوئی لیسن نہیں ملے گا، میتھمیٹکس میں اچھا انسان بنانے کا کوئی لیسن نہیں ملے گا، ارتھمیٹک میں اچھا انسان بنانے کا کوئی لیسن نہیں ملے گا، ہسٹری میں اچھا انسان بنانے کا کوئی لیسن نہیں ملے گا، پولیٹیکل سائنس میں اچھا انسان بنانے کا کوئی لیسن نہیں ملے گا۔ تو میرے پیارے، جن کتابوں کو پڑھ کر وہ انجینئر بنے، اس میں اچھا انسان بنانے کا جب کوئی لیسن ہی نہیں تھا تو اچھا انسان کیسے بنتے؟ لیکن میرے
میرے پیارے قربان جاؤ رب کی کریمی اور رحیمی پر اور ناز کرو کہ اللہ کے فضل سے ہم سب ایمان ہیں، صاحب ایمان ہیں۔ خدا کی قسم یہ فقیر شفیع پوری دنیا انسانیت کے سارے بلیورز کو، سارے فالوورز کو یہ چیلنج کرتا ہے، لے آؤ اپنی اپنی کتابوں کو، تم اپنی کتابوں میں ایک انسان کو اچھا انسان بنانے کی کوئی بھی لیسن دکھا دو، کوئی چیپٹر دکھا دو، اور آؤ ہمارے پاس، ہم بتاتے ہیں اچھا انسان بنانے کا درس اگر تمہیں ملے گا تو صرف اسلام میں ملے گا، صرف قرآن میں ملے گا، صرف نبی کے فرمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور سرکار کلا، حضور قائد ملت، حضور قائد ملت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے سبحان پیارے، اللہ، سبحان اللہ۔ اگر دنیا کے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے تو اتنی فکر کی بات نہیں ہے، اتنے حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ دنیا تو گمگشتہ راہ ہے، اسے اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے، وہ بھٹکی ہوئی ہے۔ لیکن میرے پیارے، اگر جو پوری دنیا انسانیت کو دعوت دینے کے لیے جو قوم روئے زمین پر رکھی گئی ہے وہ مسلمان قوم ہے، جو پوری دنیا کو مانوتا انسانیت کی دعوت دینے کے لیے روئے زمین پر اللہ نے رکھا ہے، وہی قوم اگر دعوت دینا چھوڑ دے، وہی قوم اس اہم چیز سے اپنی زندگی کو محروم رکھے، تو میرے پیارے حیرت ضرور ہوتی ہے۔ تم تو قرآن کے امین بنائے گئے ہو، نبی کے فرمان کی امین بنائے گئے ہو، دنیا میں نبی کی تعلیمات کو، قرآن کے احکام کو، اللہ کے فرمان کو عام کرنے کے لیے روئے زمین پر رکھے گئے ہو۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا، اسی لیے تو رب نے فرمایا کہ تم وہ قوم ہو جسے ہم نے سارے لوگوں سے نکالا ہے، کنتم خیر امتن اخرجت للناس، تم ہی بہترین امت ہو جسے ہم نے لوگوں سے نکالا۔ کیوں بہترین امت ہو؟ اس لیے بہترین امت ہو تاکہ تم اچھائیوں کو لوگوں کو دعوت دو اور برائیوں سے روکو، اس لیے تم اچھی امت ہو۔ میرے پیارے، کیا یہ کام ہم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ ہم دعوت کیا دیں گے اچھائیوں کی جب اچھائیاں خود ہمارے اندر نہ رہیں؟ بے شک۔ یاد رکھو میرے پیارے، سیاست و تدبر و مصلحت کی چادر اوڑھ لینے سے ہمارے مسئلوں کا حل نہیں نکل سکتا۔ یاد رکھو، روئے زمین پر کوئی تمہارا حامی و ناصر مددگار نہیں بن سکتا۔ یاد رکھو، ایمان و کفر ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتے، آگ و پانی اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ لیکن میرے پیارے، تم کو مایوسی کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ہو یا نہ ہو، تمہارا حامی و ناصر تو تمہارا رب ہے، تمہارے آقا ہیں، بزرگان دین کی جماعت ہے۔ میرے پیارے، تم مایوس کیوں ہو؟ تمہیں تو صرف ایک کام کرنا ہے، ایک زندگی میں ایک معمول اپنانا ہے کہ اپنی زندگی کو اس ٹریک پر لاؤ، اس راستے پر لاؤ جس پہ چلنے سے تمہارا رب راضی ہو جائے، جس پہ زندگی گزارنے سے تمہارے نبی خوش ہو جائے، جس پر چلنے سے تمہارے اولیاء کرام تم سے خوش ہو جائیں۔ صرف وہی زندگی تو اپنانی ہے، پھر دیکھو دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ میرے پیارے، یاد رکھو، بنو مسلمان بنو، یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو، ایمان والے ہو جاؤ، ایسے ایمان والے ہو جاؤ، ایسے مسلمان ہو جاؤ جیسا تمہارا رب تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، ایسے مسلمان ہو جاؤ جیسے تمہارے نبی تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے مسلمان بن جاؤ جیسے تمہیں غوث اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے مسلمان بن جاؤ جیسے خواجہ خواجگہ دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے مسلمان بن جاؤ جیسے مخدوم سمنہ بن جا دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے، ایسے مسلمان بن کے دیکھو، پھر زمانہ اور زمانے کے اقتدار تمہارے قدموں کو چومتی ہوئی نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میں کوئی ڈائلاگ نہیں بول رہا ہوں، یہ کوئی میں بات ایسی نہیں کر رہا ہوں میرے پیارے، یہی تاریخ ہے۔ کب ہم کثرت میں تھے، اکثریت میں کب ہم رہے ہیں؟ جب اللہ نے فتح و نصرت کا جھنڈا ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے، ہم نے اسے سر بلند کیا ہے۔ کوئی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، ہماری تعداد ہمیشہ کم رہی ہے۔ کم کے ہاتھوں میں فتح و نصرت دینے والا رب کی حمایت ہے، اس کی نصرت ہے۔ اس نے دیا کب؟ اس لیے کہ جب اس کی راہ میں، اس کی رضا کے لیے یہ نبی کی امت نکلی ہے تو اللہ نے کم ہونے کے باوجود بھی فتح و نصرت کا علم اس کے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فتح یابی اسے حاصل ہوئی ہے۔ یہی حقیقت ہے میرے پیارے۔ تدبر، سوچ، سیاست،
ان سب چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال کر پھینکو. اپنی زندگی کے لیے پرائرٹی پہ، اولیت پہ یہ رکھو کہ ہمارا رب ہمارے کس عمل سے راضی ہوتا ہے، کس عمل سے ناراض ہوتا ہے. صرف ایک کام کر لو نا میرے پیارے، اپنے رب کو راضی کر لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے رب کو راضی کر لو. جس دن تم نے اپنے رب کو راضی کر لیا، نہ ظالم رہیں گے نہ ظلم رہے گا میرے پیارے. بے شک بے شک. سب ختم ہو جائیں گے اور تم سے تو کوئی سمجھوتا کر ہی نہیں سکتا. کیا بات ہے. جب تک تم سوئے ہوئے ہو، یہ قوم مسلم پوری روئے زمین پر جب تک سوئی ہوئی ہے، طریق مصطفیٰ کو چھوڑے ہوئے ہے، احکام شریعہ سے منہ موڑے ہوئے ہے، نبی کے فرمان سے اس نے دلچسپی کم کر دی ہے، خدا کے احکام کی بجاوری میں وہ تساہلی برت رہی ہے، کوتاہی برت رہی ہے، اس سے دور ہو گئی ہے، تب تک یہ ظلم کا راج ہے، یہ ظالموں کا راج ہے. جس دن یہ اپنے ماضی کی طرف لوٹ گئی، یہ اپنے رب کی طرف لوٹ گئی، جس دن اس کے دل و دماغ میں رب کی رضا کو حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا اور جذبہ ایمانی اس کی زندگی کو محیط کر جائے گا، دیکھ لینا نہ ظلم رہے گا نہ ظالم رہے گا. بے شک بے شک. ضرورت آج اس بات کی ہے، آپس میں محبتوں کے معاملات رکھو. وہ چیزیں اپنے اندر مت رکھو پیارے جس سے رب راضی نہیں ہوتا. رب راضی نہیں ہوتا، اسے اپنے اندر مت رکھو. یہ حسد، یہ نجاست ہے میرے پیارے. یہ جلن، یہ نجاست ہے میرے پیارے. یہ مکر نجاست ہے، یہ نفاق نجاست ہے، یہ لالچ یہ نجاست ہے. اور جو نجس ہوتی ہے چیزیں وہ رب کو پسند نہیں ہوتی، بے شک. نہیں ہوتی. یہ عادت اپنی بدلو. یہ زمانے کی عادت ہے، مسلمانوں کی عادت نہیں ہے کہ کسی سے جھگڑا ہو گیا، اب آپ نے ٹھان لیا کہ اب جب تک بدلہ نہیں لے لوں گا سکون نہیں ملے گا. جھوٹ بولتے ہیں آپ، جھوٹ بولتے ہیں. بدلہ لینے سے کبھی کسی کو سکون نہیں ملا ہے. یہ غلط دعویٰ ہے آپ کا، اس لیے کہ بدلہ لینا رب کو پسند ہی نہیں، اور جو رب کو پسند نہیں اس میں سکون کہاں سے ملے گا. بے شک بے شک بے شک. میرے پیارے، تمہاری تاریخ بدلہ لینے کی نہیں رہی ہے، تمہاری تاریخ تو معاف کرنے کی رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم اپنوں کو تو چھوڑو، تم نے غیروں کو معاف کیا ہے. بے شک. عفو و درگزر یہ رب کو پسند ہے. یہ فقیر شفیع گدائے جیلانی تم سے کہتا ہے تم نے بدلہ لوں گا تو سکون ملے گا. اس سوچ پر تم نے ایک زندگی گزار دی. اب یہ فقیر شفیع کہتا ہے کہ ایک بار معاف کر کے دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بار معاف کر کے دیکھو میرے پیارے. میں وعدہ کرتا ہوں ملنا مجھ سے معاف کرنے کے بعد تم یاد کرو گے اس دن کو جس دن تم نے کسی کو معاف کیا ہو. اس رات جو تمہیں سکون ملے گا وہ پوری زندگی کسی رات میں وہ سکون نہ ملا ہوگا. سبحان اللہ. معاف کر کے دیکھو، چونکہ عفو و درگزر رب کو پسند ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک شخص بڑا ظالم تھا، بڑا جابر تھا، گھر میں روز جھگڑے کرتا تھا، بیوی بچوں کو مارتا تھا، محلے والوں کو ستاتا تھا، بڑا ظلم تھا، بڑا ڈیرنگ آدمی تھا، اس سے سب ڈرتے تھے. مر گیا. ایک ہی دوست تھا اس کا روئے زمین پر، مر گیا. وہ دوست جو تھا اس کا، اس نے اس کو خواب میں دیکھا تو دیکھا بڑا الجھا ہوا ہے، بڑا گھبرایا ہوا ہے، بڑا پریشان ہے. تو دوست نے کہا کہ تمہیں اب پتہ چلا، یہی سمجھاتا تھا کہ ظلم مت کرو، اب تمہارا محاسبہ ہو رہا ہے، تم پر شدت ہو رہی ہے، تمہاری مضبوط پکڑ ہوئی ہے، تم پر عذاب نازل ہو رہا ہے. تو اس نے کہا، رونے لگا. وہ کہا کہ ہاں تم صحیح کہتے تھے، مجھ پر عذاب تو بہت بڑا ہونے والا تھا. ہونے والا تھا کیا مطلب؟ ہوا نہیں؟ کہاں ہوا نہیں، ہونے والا تھا. کیوں؟ کہا رب نے مجھے معاف کر دیا. رب نے مجھے معاف کر دیا. اب وہ دوست بڑا حیران کہ کریم رب نے تجھے معاف کر دیا؟ اتنا بڑا پاپی، اتنا بڑا گنہگار، تو بیوی بچوں کو مارنے والا. کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ آواز ہی بند ہو گئی اس میں. موبائل ہٹا لو بھائی. تو بس 5 منٹ بس، زیادہ ڈسٹرب نہیں کروں گا. وہ فلو ٹوٹتا ہے نا تو پھر اس میں پھر دماغ کنفیوز ہو جاتا ہے.
ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جب مرا تو اس کو الجھے ہوئے انداز میں دیکھا تو دوست نے کہا کہ اب تجھے پتہ چلا کہ ظلم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، تو شدید گرفت میں آیا رب کی، عذاب میں مبتلا کیا گیا نا. اس نے کہا کہ ہاں میں بڑے عذاب میں مبتلا ہونے والا تھا لیکن کریم رب نے مجھے معاف کر دیا. وہ دوست کو بڑی حیرت ہوئی، اللہ نے تجھے معاف کر دیا؟ تیرے پاس ایسا کیا تھا؟ تیرے پاس تو صرف ظلم و گناہ کے علاوہ تو کچھ تھا ہی نہیں، اللہ نے معاف کر دیا؟ وہ حیرت زدہ کہا کہ ہاں حیرت کی چیز ہے، مجھے اللہ نے معاف کر دیا، میری قسمت بس اچھی تھی کہ معاف کر دیا. کہا ہوا کیا؟ کہا ہوا یہ کہ ایک دن میں روز آتا تھا اپنی بیوی بچوں کو مارتا تھا گھر آ کر، اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے مارتا تھا. ایک دن میں آیا تو جب میری بیوی نے مجھے کھانا دیا تو اس دن دال میں نمک بہت زیادہ تھا. تو اس دن تو میرے پاس مارنے کی بہت صحیح وجہ موجود تھی کہ اس دن تو واقعی دال میں نمک زیادہ تھا. جب میں کوئی بہانہ بنا کے مارتا تھا اس دن تو میرے پاس مضبوط وجہ تھی مارنے کی اس کو کہ اس دن دال میں نمک تھا. لیکن پتہ نہیں مجھے کیا خیال آیا اس دن کہ روز تو کھانا بناتی ہے مجھے کھلاتی ہے، ارے پڑ گیا ہوگا دال میں نمک، چلو آج کچھ نہیں کہتا ہوں. تو میں نے اس دن جو اپنے بیوی بچوں کو کچھ نہیں کہا، معاف کر دیا، عفو و درگزر سے کام لیا، اللہ نے اس کے صدقے میں میرے سارے گناہ معاف کر دیے. سارے گناہ معاف کر دیے. عفو و درگزر ہماری عادت ہونی چاہیے، بدلہ لینا ہماری عادت نہیں ہونی چاہیے. میرے پیارے بدلنا ہوگا. آج یہ محبتیں جو ہم میں کم ہو گئیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو دل کی زمین ہے نا، دل کی زمین جہاں روحانیت ہے، اس پر انہی سب نجاستوں کا ایک موٹا لیئر آ گیا ہے، پردہ پڑ گیا ہے. آپ سمجھ گئے نا، نجاستوں کا لیئر. اب ظاہر ہے کہ جتنی بھی روحانیت سے اٹیچ چیزیں ہوتی ہیں، محبت کا تعلق بھی دماغ سے نہیں ہوتا، دل سے ہوتا ہے. مروت کا تعلق دماغ سے نہیں، دل سے ہوتا ہے. شفقتوں کا تعلق دماغ سے نہیں، دل سے ہوتا ہے. اور دل جو ہے اس سب میں روحانیت کام کرتی ہے. تو جب اس روحانیت پر نجاست کا ایک موٹا پردہ پڑ گیا ہے تو ظاہر ہے بھائی کو بھائی سے محبت میں کمی ہو جانا کون سی حیرت کی بات ہے؟ باپ و بیٹے کے بیچ میں وہ شفقت و عزت کے معیار میں کمی ہو جانا یہ کون سی حیرت کی بات ہے؟ میرے پیارے آج ہم سب اس میں مبتلا ہیں. کوئی پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، معذرت کے ساتھ، علماء حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ہم سب کی حالت ایک جیسی ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہماری اصلاح فرمائے. کوئی ایسا نہیں ہے جو دعویٰ کر دے کہ مجھے کسی سے جلن نہیں ہے، یہ چاہے اوپر والے ہوں چاہے نیچے والے ہوں. اب یہ جلن خود کتنی خطرناک چیز ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ حسد اور جلن جو ہے نا، یہ سارے اعمال حسنہ کو کھا جاتی ہے. جتنے نیک عمل کیے آپ نے، کسی سے حسد کر لیا، اس نے اندر اندر سب کھا گئے. آپ تو سمجھتے رہے کہ میرے پاس کچھ اچھے عمل کا سیونگ ہے، بچت ہے، اور جب حشر میں جائیں گے کہیں گے میں نے اچھے عمل یہ کیے تھے، وہ کہاں گئے؟ فرشتوں سے پوچھیں گے کہاں ہے وہ؟ تیرے حسد کی دیمک نے سب وہیں کھا لیا تھا، بچے کہاں؟ اب بتائیے کیا کریں گے آپ؟ کتنے حسد خراب چیز ہے. اور دوسرا ایفیکٹ دیکھیے، آپ کو جس سے حسد ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ آپ کو حسد ہے، وہ تو آرام سے گھر پہ سو رہا ہے. آپ کو حسد ہے، آپ رات بھر جاگ رہے ہیں، حسد آپ کو رات بھر جگا رہا ہے. تو نقصان کس کا ہے؟ آپ کو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی نجاستیں ہمارے دلوں پر ایک موٹی لیئر بن کر جم گئی ہیں، ایک دبیز پردہ بن کر جم گیا ہے. میرے پیارے اسے صاف کرو. جس دن یہ نجاستوں، کینہ، حسد، مکر، فریب، لالچ، یہ سب نجاستیں ہمارے قلبوں سے جس دن ہٹیں گی تو پھر ہمارے روحانیت کا نور پھر وہ محبت کے پھول کھلائے گا، پھر مروت کے پھول کھلائے گا، پھر عفو و درگزر کی گلستاں آباد ہوگی. میرے پیارے تبھی ہو سکتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان نجاستوں کو اپنے سینے سے ہٹاؤ. اب کیسے ہٹاؤ گے؟ میں چونکہ خانقاہی آدمی ہوں، ادھر میں نہیں چھوڑوں گا آپ کو، بیچ میں منزل تک پہنچاؤں گا. ہٹاؤ تو کیسے ہٹاؤ؟ ہٹاؤ تو کیسے ہٹاؤ؟ بہت آسان فارمولہ دوں آپ کو، بولو نا. جاننا چاہتے ہو تو دوں؟ عمل کرو گے انشاءاللہ مولا تعالیٰ. انشاءاللہ بھی دو طرح سے بولتے ہیں لوگ. ایک ارادے کے ساتھ بولتے ہیں کہ بے ارادہ بول دیتے ہیں. ارادہ کر کے بولو انشاءاللہ.
آؤ میں کیا دوں گا، ہمارے آقا رحمت سب کچھ دے گئے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں نجاستوں کو صاف کرنا ہے نا، آقا فرماتے ہیں، آقا نے فرمایا کہ جب ایک بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کب حاضر ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں؟ وہ حالت کون سی ہوتی ہے؟ وہ نماز کی حالت ہوتی ہے۔ کون سی حالت ہوتی ہے؟ جب بندہ نماز کے لیے آتا ہے نا تو اس وقت بندے اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ ابھی وہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے اس سے پہلے رب ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے، اے فرشتے جاؤ، یہ بندہ مجھ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، یہ پاک پہلے سے تھا، وضو کر کے اس نے عبادت کے لائق اپنے آپ کو بنایا، لیکن اس کے اندر جو نجاست ہے، گندگی ہے، وہ اس کو صاف کرنے کا اختیار اس کو نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو مجھ پاک کی بارگاہ میں گندگی لے کر آئے۔ جب آ رہا ہے تو ظاہر تو پاک ہے ہی ہے، اس کا باطن بھی پاک ہونا چاہیے، تاکہ ظاہر و باطن ہر اعتبار سے میری بارگاہ میں پاک ہو کر آئے۔ تو ظاہر کو تو اس نے پاک کر لیا، باطن کو پاک کرنے کی طاقت نہیں اس میں، تو اے فرشتوں جاؤ، اس کے اندر جتنے گناہ ہیں سب اس سے نکال کر اس سے الگ کر لو، تاکہ اس کا ظاہر پاک تھا، باطن بھی پاک ہو جائے، اب مکمل پاک ہو کر مجھ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ فرشتہ آتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے، اس کی ساری نجاستیں جو آپ نے پال رکھی ہیں، قلب کی زمین پر جو نجاستیں آپ نے جمع رکھی ہیں، مکر کی، حسد کی، لالچ کی، نفاق کی، بغض کی، اناد کی، وہ سارے گناہ کو، نجاستوں کو وہ فرشتہ آپ کے اندر سے نکال کر الگ کر لیتا ہے، الگ رکھ دیتا ہے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو فرشتہ کہتا ہے مولا تیرے حکم سے، جب یہ نماز پڑھنے آیا تھا تیرے حکم سے میں نے اس کی ساری نجاستوں کو اس سے الگ کر لیا تھا، اب یہ نماز سے فارغ ہو گیا مولا، تو اب ان نجاستوں کا کیا کروں، کیا کروں؟ جب فرشتہ رب سے پوچھتا ہے تو رب کی رحمت مسکرا اٹھتی ہے، اس کی مشیت بول اٹھتی ہے، ارے فرشتوں جب الگ کر لیا ہے تو الگ ہی رہنے دو، جب الگ کر لیا ہے تو الگ ہی رہنے دو، عمل کرو گے؟ بڑی ضرورت ہے میرے پیارے، جب تک یہ قلب صاف نہیں ہوگا نا، نہ محبت بنے گی، نہ مروت بنے گی، سب جگہ مطلب ہی مطلب رہے گا، اور جو چیز مطلب سے کی جائے اس میں وفا نہیں ہوتی، آپ سمجھ گئے نا؟ الگ ہی رہنے دو۔ اب آئیے نفع و نقصان بھی دیکھ لیتے ہیں۔ فجر پڑھ لی، سارے گناہ باہر، 4 گھنٹے کے بعد ظہر پڑھ لی، 4 گھنٹے کے بیچ میں کوئی گناہ ہوا، ظہر پڑھی وہ باہر، پھر ظہر کے بعد عصر کے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا وقت، عصر پڑھ لی، بیچ میں جو گناہ ہوا تھا عصر سے باہر، پھر مغرب پڑھ لی، جو عصر و مغرب کے درمیان گناہ ہوا تھا وہ باہر، پھر مغرب سے عشاء پڑھ لی، بیچ میں کوئی گناہ ہوا تھا وہ باہر، عشاء پڑھ کے سو گئے۔ اب 2 فائدے، پہلے یہ فائدہ کہ جب ہر پہر کی نماز پڑھتے رہے، فجر پڑھا، ظہر پڑھا، عصر مغرب عشاء پڑھا، تو بیلنس میں کوئی گناہ بچا کیا؟ بیلنس میں کچھ گناہ بچا؟ جب گناہ بیلنس میں بچے گا ہی نہیں تو جو پہلے سے ہے وہ آستے آستے تو صاف ہو ہی گیا، سب وہ تو نکل ہی گیا، اور بیلنس میں کچھ بچ نہیں رہا ہے۔ اور دوسرا فائدہ کہ آپ نے وہ سارے گناہ نکل گئے اور آپ سو گئے، اب سوئے، اللہ نے سونے کی حالت میں آپ کی روح کو آپ کے جسم سے طلب کر لیا، تو اب سوچو میرے پیارے، گناہ تو سب ختم ہو چکے ہیں، تو آپ کی روح پاک اور صاف ہو کر گئی کہ نہیں گئی؟ نہیں کرتے یار، یہ آپ اتنی عظیم نعمت ملی ہے، آپ اس سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہو، یہ کرو گے میرے پیارے نا تو یہ نجاستیں تمہارے دلوں سے صاف ہو جائیں گی۔ اور یاد رکھو، رحمت کی بوندیں ڈالنے والوں کی کمی نہیں ہے، تمہارے دل کی زمین کو سیراب کرنے والے، اس پہ دانہ ڈال کے اس پہ فصل اگانے والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن المیہ یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ کوئی بنجر، اوسر، پتھریلی اور کنکریلی زمین پہ کوئی دانہ ڈالتا ہے کیا؟ دانہ کہاں ڈالا جاتا ہے؟
جہاں فصل اگنے کی امید ہوتی ہے، فصل اگنے کی امید ہوتی ہے. جو دل، جس قلب کی زمین کو ہم نے نجاستوں سے اوسر و بنجر بنا رکھا ہے، میرے پیارے اس قلب کی زمین کو تم اپنے صاف کرو. جس دن تم اسے صاف کر لو گے، زرخیز بنا لو گے، پھر دانا اور رحمت کی بوندیں ڈالنے والے، سیراب کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. کبھی رحمت کی بوندیں بغداد سے آ جائیں گی، کبھی رحمت کی بوندیں اجمیر سے آ جائیں گی، کبھی رحمت کی بوندیں محبوب الہی کے در سے آ جائیں گی، کبھی رحمت کی بوندیں سرکار مخدوم سمنا کی چوکھٹ سے مل جائیں گی. پھر تمہاری کھیتی لہلہا اٹھے گی، اس میں محبت کے پھول کھلیں گے، مروت کے گلستہ آباد ہوں گے، وفاداریوں کے گلستہ آباد ہوں گے. پھر تمہیں انسانیت کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا، محبت کے مفہوم کو بھی سمجھ جاؤ گے، اس لذت سے بھی آشنا ہو جاؤ گے. میرے پیارے جب تک یہ نہیں ہوگا تم اپنی وہ عادتیں نہیں چھوڑو گے، کچھ بدلنے والا نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان والے ہو جاؤ، ایمان کے تقاضوں کو پورا کر کے ایسے مسلمان بن جاؤ جیسا مسلمان ہم سب کا رب ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.